السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آج ہم پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 ہے پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 35 نمبر آیت تک کمپلیٹ کیا تھا، آج 36 سے شروع کرنے والے ہیں۔ 35 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی نوع انسان یعنی حضرت آدم کی اولاد سے مخاطب تھے اور کہا تھا کہ جو لوگ بھی فواحش غلط کاموں سے بچتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہیں یا چھپ کر ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو تقوی کے اندر یہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ آج ہم 36 نمبر آیت میں پڑھیں گے اور اس میں جو ہے کفار اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلا دیا ہے ان کے بارے میں بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے ان آیات کو ماننے میں تکبر کیا، اولئک، یہ لوگ ہوں گے، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے، صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا، جب دوزخ اور جہنم کی بات آتی تو اس سے پناہ مانگی جاتی تھی، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اس آیت میں کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو ماننے سے تکبر کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ کی آیات کو نہ ماننا، جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن، جو اللہ کی ذات ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کا انکار کر دینا۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا، جو اللہ نے نشانیاں زمین و آسمان ہیں اور بہت سی اللہ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دینا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، کون ایسا کرتا ہے؟ جو تکبر کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں جو ایسا کر سکتی ہے، اور یہی کفار مکہ نے کیا، اللہ کی ذات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر مانا بھی تو دوسری ہستیاں جو ان کے بت تھے اس کو اس میں شامل کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم از خود ایک بہت بڑی سزا ہے، اور پھر اوپر سے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے پناہ دے دے، اللہ اس سے بچا لے، آمین۔ فمن ازلم، آیت نمبر 37 ہے، ممن افترا اللہ کاذبا، اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں، او کذب بآیاتہ، یا پھر جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کو جھوٹا کون کہتا ہے؟ جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے، اپنے آپ کو اس سے گڑ کے کوئی بات کر کے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور یا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور اللہ کے جو رسول آئے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل جائے گا۔ کتاب سے کیا مراد؟ تقدیر۔ ہم دیکھتے ہیں کفار اور وہ لوگ جن کا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی دنیا میں روزی روٹی دے رہا ہے، تو اس سے ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ تقدیر میں
اس دنیا کی زندگی کے لیے جو ان کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ ان کو دے دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان کی رزق اور روٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حصہ جو بھی ہے وہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قسم کی آزمائش ہے۔ اللہ اور زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے، تاکہ وہ کبھی تو مڑ کر دیکھے مجھے اچھی صحت اور اتنا رزق اور مال و دولت اور اولاد دینے والی ذات جو ہے، میں اس تک پہنچوں، پہچانوں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، پھر وہ ساری زندگی گزار لیتا، آخر موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اس سے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اب کہاں ہے وہ؟ تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں تدعون اصل میں ہے تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تم اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، خدا بنائے ہوئے تھے، اور تم یہ سمجھتے تھے تمہاری زندگی سارے کام وہ کر رہے ہیں، تمہاری ساری مشکلات وہ حل کر رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ جب تم مرو گے تو تمہیں مرنا تو ہے ہی نہیں، اور اگر مر گئے تو مرنے کے بعد کی کوئی نئی زندگی نہیں ہے، اور تمہیں کوئی حساب و کتاب ہی نہیں دینا، اور اگر کبھی دینا پڑ بھی گیا تو یہ تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ نے کہا، وہ فرشتے کہیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آؤ لے کر آؤ ان کو، آج بچا لو ہمارے سے، ہم تمہاری جان نکالنے لگے ہیں، اور جان نکالنے کے بعد جو تمہارے ساتھ حشر ہونا ہے ان کو بلا لو تاکہ تم بچ سکو۔ قالوا ضلوا عنا، اب وہ خود ہی سمجھ جائیں گے ہم تو گمراہی میں تھے، دھوکے میں تھے، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، آج تو ہمیں مل ہی نہیں رہے، کہاں چلے گئے؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود ہی اپنے خلاف اس دن وہ گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، کیا؟ انہم کانوا کافرین، ہائے ہم نے تو کفر کیا تھا اللہ کی ذات کا۔ دراصل در حقیقت اگر کوئی معبود حقیقی ہے تو وہ اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات رہے گی، لیکن ہم گمراہ ہو گئے، ہم راستے سے بٹک گئے، ہم نے اللہ کے علاوہ اور چیلے بنا لیے، اور معبود اور الہ بنا دیے، جنہوں نے ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ آیت نمبر 38 ہے، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، اب ان کو کہا جائے گا، کون کہے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، داخل ہو جاؤ فی امم، جماعتوں میں۔ کون سی جماعتیں؟ وہ تم سے پہلے جو تمہارے ہی جیسے لوگ تھے، جو جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں، اور وہ کوئی ایک دو نہیں، گروہوں کے گروہ، جماعتوں کی جماعت، ایک گروہ پھینکا گیا، پھر دوسرے گروہ پھینکا گیا، اب تم گروہ کی باری آ گئی ہے، تمہیں بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہم لا جعلنا منہم۔ قالوا ادخلوا فی امم، اللہ کہے گا تم بھی داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ ان جماعت میں، وہ جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جبکہ تم سے پہلے جہنم میں انسانوں اور جنوں کی بہت سی جماعتیں جا چکی ہیں، فی النار، آگ میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ انسان اور جنات جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر کیا پتہ چلا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات میں اگر کسی کا حساب کتاب ہے تو وہ انسان اور جن کا ہے، بھیڑ بکری کا نہیں ہے، حشرات کا نہیں ہے، نباتات کا نہیں ہے، اور جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا نہیں ہے۔ اگر کسی کا حساب کتاب ہے تو وہ ہم انسان اور جنات کا۔ اور سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ قرآن ایک وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں بھی سب سے افضل ہے اور آخرت میں بھی سب سے افضل ہوگی، اور خود جنت الفردوس میں نبی، صحابہ اور اللہ کی ذات ہمیں پڑھ کر سنائے گی، پڑھی جائے گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہیومن بینگز، ہم انسانوں پر، قرآن صرف ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم انسانوں کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے ہیں، اتنی بڑی کتاب اللہ نے دے دی ہے اور پھر صرف ہمیں ہی پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اچھا اب کیا ہوگا؟ ایک جماعت، جو پہلی جماعت، ایک گروپ یا جماعت اللہ نے جہنم میں پھینکی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک گروپ اور پھینکا جائے گا جب جہنم میں،
تو جو نیا گروپ جائے گا، پہلے جو وہاں موجود ہوگا گروپ جہنم میں، وہ نئے گروپ جانے والے پر لعنت بھیجے گا، ویلکم نہیں کرے گا بلکہ لعنت بھیجے گا۔ کیونکہ حتی عزت دارکو فیہا جمیعا، وہ جب اکٹھے ہو گئے تھے نا، دارکو ادراک سے نکلا۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، ہم ان دونوں نے سب نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے، اوف یہ تو وہی تھے جو دنیا میں ہمیں گمراہ کرتے تھے، ہم انہیں گمراہ کرتے تھے۔ جب وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے نا، پہچاننے کے بعد وہ ایک دوسرے پر لعنت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تم نے بھی وہی حرکت کی جو ہم نے کی، تم تو ہوش کے ناخن لے لیتے۔ قالت اخراہم لاولاہم، اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے نا تو کیا کہیں گے؟ جو بعد میں آنے والے تھے نا، وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ یہ جو ہم سے پہلے اس جہنم میں گئے ہیں نا، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ جو ہمارے بڑے اس جہنم میں پہلے آ چکے ہیں نا، اے اللہ انہوں نے اصل میں ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ بدی کے راستے پر لگے تھے، ان کو دیکھا دیکھی ہم نے کہا دیکھو یہ برے کام کر رہے ہیں، دنیا میں ان کی عیاشی ہے، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان پر امتحانات ہیں، ایسا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، برے کام ہی کرتے ہیں تو ہم بھی عیاشی میں رہیں گے، اور واقعہ ہم عیاشی میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا تھا، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا برے کاموں میں پڑے ہوئے، ہم نے بھی انہی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اللہ ہم نے تو ان کا راستہ اختیار کیا اور اس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ فآتیہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا جہنم کا۔ کیوں؟ خود بھی برے راستے پر تھے، ان کا دیکھی دیکھی ہم بھی ان کے پیچھے برے راستے پر چل پڑے۔ قال لکل ضعف، اللہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ تمہیں تو میں نے سمجھ دی تھی، عقل دی تھی، تم سب کو آج کیا ہے؟ دگنا ہی عذاب ہوگا، لیکن لا تعلمون، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ جب اللہ نے تمہیں بھی سیم دل اور دماغ دیا تھا، اس کو بھی دیا تھا، سوچ دی تھی، فہم دی تھی، تو تم نے راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے نا 7 مرتبہ قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَالْحَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کے پہچاننے کی جو ایک سخت ہے، طاقت ہے، سمجھ ہے، وہ ہر ایک کے اندر رکھی ہے۔ اچھائی کو پہچان لینا اور برائی کو پہچان لینے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر ایک مذہب کو، ہر ایک شخص، کوئی کہیں کا بھی ہے، گورا ہے، کالا ہے، کہیں کا بھی، کسی بھی زبان کا ہے، اس کو پتہ ہے سچ بولنا اچھی بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، اور برے کام سب کو پتہ ہے کہ یہ برے ہیں، اور اچھے کام سب کو پتہ ہی اچھے ہیں۔ اس لیے یہ فہم اور یہ ادراک ایک جانور میں نہیں ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہے گا آج تم سب کو دگنا ہی عذاب ہوگا، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آیت نمبر 39 میں ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اب کیا ہوگا؟ اب پہلی جماعت بولے گی دوسرے کے خلاف، کیونکہ جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے پہلے کے اوپر الزام لگایا تھا نا کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دو، کیونکہ ہم سے بڑے تھے، انہوں نے برے کام کیے، ہم نے ان کے دیکھا تھا کہ برے کام کیے۔ اب پہلے والے بول اٹھیں گے، کہیں گے اللہ فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب، اے اللہ ہمیں کیوں ڈبل عذاب ملے گا؟ ہمیں بھی سنگل عذاب ملنا چاہیے جیسے ان کو ملے گا، کیونکہ ہم میں ان میں کیا ڈفرنس رہا؟ برے کام تو ہم نے بھی کیے، برے کام انہوں نے بھی کیے۔ بما کنتم تکسبون، اب وہ ان کو کہیں گے جو تم نے برے کام کیے ہیں اس کے سبب، اور ہم نے بھی برے کام کیے اس کے سبب، ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے۔ لیکن آگے سے ان کو جواب دیا جائے گا فذوقوا العذاب، چکھو تم عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، کیوں؟ تم نے برے کام کیے تھے، وہ جو دنیا میں تم گناہ کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے تم دونوں کو عذاب ملے گا۔ آج کوئی اوپر نہیں، کوئی نیچے نہیں، جب تم گر ہی جہنم میں گئے ہو تو سب کا حشر سیم ہی ہوگا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے بچوں میں جو شخص پہلے گناہ شروع کرے گا اور بعد میں آنے والے اگر اس کی دیکھا دیکھی ہی وہی گناہ پر چلتے رہیں گے تو نئے آنے والوں کو تو جو جہنم کا اور دوزخ کا اور اس گناہ کا جو ملے گا، اجر ملے گا ہی، سزا ملے گی۔ جو پہلے، جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا گناہ،
اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ وہ گناہ ڈالتا چلا جائے گا، اور اس جتنے لوگ اس کو دیکھا دیکھی برے کام کرتے رہیں گے اتنا ہی اس کا گناہ کا نامہ اعمال زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، اس کو دیکھے دیکھی جتنے لوگ آگے اچھے کام کرتے ہیں، وہ اچھے کام کرنے والوں کو تو اچھے کام کا اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے اس اچھے کام کی ابتدا کی تھی اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ برے اعمال سے ہمیں بچائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط۔ یہ جو اہدی ہے نا، دراصل اس میں ہم اہدی آرڈر کا ورڈ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پلیز اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ہمیں اکثر اللہ تعالیٰ سے کرتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈال سکتی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں نیکی کا راستہ دکھا سکتی ہے، اور جب ہمیں اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق دے دے تو اس پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑھائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔